السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے ناگن میں کیا ہوا۔ اب وہ برفانی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا اور شکنتلا کے چہرے پر مسلسل اڑان کے باعث تھکن کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ اچانک اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر سمے پلٹ جاپ زیر لب بدبدانا شروع کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ مستقبل کی طرف ہی جائے گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ اگر سامری پھر بھی پیچھے آ گیا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے پتا تھا کہ سمے پلٹ جاپ انتہائی خطرناک اور طویل ہے۔ یہ نہ ہو کہ سامری سر پر آ پہنچے، اسے پڑھتے پڑھتے تاخیر ہو جائے اور سارا کھیل چوپٹ رہ جائے۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت میں تھے۔ اب وہ برفانی پہاڑوں کے اوپر اڑ رہی تھی۔ یک بستہ ہوائیں جسم کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں، لیکن شکنتلا کے جسم کی کھال اتنی کمزور نہ تھی کہ اس کو زیادہ مشکل پیش آتی۔ ہاں، ہنکی کا احساس ضرور تھا۔ اب وہ برفانی پہاڑوں کے درمیان آ پہنچی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عام انسان کا پہنچنا ناممکن تھا۔ شکنتلا ہونٹ ہلانے کے ساتھ ساتھ تیزی سے نظریں بھی گھما رہی تھی اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر آئی۔ بلندی وہ ویسے ہی کم کر کے برائے نام رفتار اختیار کر چکی تھی، لہٰذا ایک خاص جگہ پر آ کر اس کے پاؤں برف سے لگ گئے۔ چاروں طرف تحد نظر برف کی چادر تنی تھی اور گپ اندھیرے کے باوجود ایک خاص چمک ہر طرف تھی۔ آسمان قدرے صاف ہونے کی بنا پر کبھی کبھی چاند بادلوں کی زلفیں ہٹا کر اپنا مکھڑا دکھاتا تو عجیب رومانی ماحول بن جاتا۔ منتر مکمل ہوتے ہی ہر جانب سے شور و غوغا بلند ہونے لگا اور چار سو سیاہی کی چادر تن گئی۔ تاریکی چھڑی تو شکنتلا کے مارے خوشی کے چیخ نکل گئی۔ ناگداس کی غاریں اور بھول بھلیاں اپنی اپنی جگہ موجود تھیں، جہاں ناگداس اسے بھگوڑا کرتا تھا جیسے کتا ہڈی بھگوڑتا ہے۔ شکنتلا چند لوگوں کے لیے سامری کو بھول کر اس وقت کو یاد کرنے لگی جو اس نے ان غاروں میں گزارا تھا۔ اس اسنا میں شکنتلا کو اپنے دماغ میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تو وہ بری طرح چونک پڑی۔ درد کی ایک مدھم سی لہر اس کے پرسکون دماغ سے ٹکرا کر گزر گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامری نے میرا پتہ چلا لیا اور میری تلاش میں صحیح سمت چل رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی شکنتلا تشویش میں مبتلا ہو گئی اور تیزی سے ان غاروں کی طرف چل دی جو ماضی اور مستقبل کی طرف جاتی تھی۔ ناگداس نے اسے بتایا تھا کہ دائیں طرف والی غار ماضی، بائیں طرف والی مستقبل اور درمیانی غار میں آپ حال کے زمانے کے کسی بھی مطلوبہ علاقے میں جانا چاہیں اس کا تصور کر کے داخل ہوں، دوسری طرف نکلیں گے تو مطلوبہ جگہ سامنے ہوگی۔ واہ رے ناگداس! شکنتلا تیز تیز چلتی ہوئی ناگداس کو بھی داد دے رہی تھی جس نے اپنے علم سے دو چیزیں بنا ڈالی تھی جو وقت کے اوپر گرفت رکھتی تھی، لیکن اچانک سر میں اٹھنے والی شدید لہر نے شکنتلا کی ساری سوچیں اور خوش فہمیاں درم برم کر دی۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی اور خوفزدہ انداز میں دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اچانک دوڑ پڑی۔ سامنے ہی اسے تینوں غار کے دھانے دکھائی دے رہے تھے۔ ماضی کی طرف چونکہ وہ پہلے سفر کر چکی تھی، لہٰذا اسے پتا تھا کہ کس غار میں داخل ہونا ہے۔ غار میں داخل ہوتے ہی اسے پھر ہنکی کا احساس ہونے لگا۔ اندرونی ساخت گول مول اور 45 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے اوپر اٹھ رہی تھی، جبکہ ماضی کے سفر کو جانے والا غار اسے یاد تھا نیچے کی طرف زاویہ بناتی تھی۔ لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا دماغ ایک بار پھر درد کی لہروں سے پھٹنا شروع ہو چکا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ نہ صرف سامری صحیح سمت اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے بلکہ فاصلہ بھی کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شکنتلا کا سر درد بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سامنے آ گیا تو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہے گی، اس کے فیصلے سامری کی مرضی کے تابع ہوں گے۔ شکنتلا جو چڑھائی چڑھ رہی تھی، توازن برقرار رکھنے میں اسے خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ اڑ کر گھمن گیری کے پاس پہنچ جاؤں، مگر ناگداس نے اسے ماضی کے سفر کے وقت بھی بتایا تھا کہ سمے پلٹ جاپ جب تک اپنا عملی اثر دکھانا شروع نہ کر دے، اس سے پہلے کوئی دوسرا عمل سب کچھ تلپٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا شکنتلا ہاتھ پاؤں کی قوت سے ہی برف سے بنی غار کی چکنی سطح پر قدم جما کر مستقبل اوپر کی طرف روا دوا تھی۔ اب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے دور اوپر راستوں کے بیچوں بیچ گھمن گھیری نظر آ گئی۔ شکنتلا کے ذہن میں خوشیوں کی جلترنگ کھنکنے لگی، لیکن اس ہر گزرتی ساتھ کے ساتھ اس کے دماغ میں تکلیف دہ ٹیسیں تیز ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سامری طوفانی رفتار سے ہر لہجہ شکنتلا کے قریب تر ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال بہرحال شکنتلا کے لیے تکلیف دہ اور پریشان کن تھی۔ اگر یہ مزید بگڑتی تو شکنتلا بے موت ماری جا سکتی تھی۔ سامری کے سر پر پہنچنے سے شکنتلا کے دماغ اور جسم پر سامری کی کٹھن تپسیا کا سحر طاری ہو سکتا تھا، لہٰذا شکنتلا قدم جما اور پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے بھی ہر ممکن تیزی دکھا رہی تھی۔ ادھر تکلیف کی شدت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سامری اور شکنتلا کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن شکنتلا بھی اب گھمن گیری کے نزدیک آ چکی تھی۔ وہ سامنے ہی برفیلی سڑک پر حیرت انگیز طور پر از خود مضبوطی سے جمی کھڑی تھی، اور پھر شکنتلا نے اپنی منزل کو پا ہی لیا اور گھمن گیری کے سر پر پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر گہری سانسیں لے کر اپنے تنفس پر قابو پانے لگی۔ اس لبوتری اور چوڑائی کی طرف سے گول مول کشتی نما گھمن گیری میں شکنتلا پہلے بھی سفر کر چکی تھی اور اس کی کرامات سے پوری طرح واقف تھی، لہٰذا چھت کی طرف بنے خلا سے اچانک اندر جا بیٹھی تو کھٹاک کی آواز سے گھمن گیری کا خلا بند ہو گیا۔ اسی لمحے شکنتلا کے ذہن میں درد کی لہریں اس شدت سے اٹھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے۔ اس کو اپنے دل و دماغ میں ہر طرف سامری کی شبیہیں نظر آنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے گھمن گیری کے باہر ہر طرف سامری ہی سامری کھڑے ہیں
غیر ارادی طور پر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو شفاف شیشے سے باہر سامری دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے اڑتا ہوا اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی رفتار آندھی و طوفان کی طرح تیز تھی۔ لمحے بھر کو شکنتلا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن سخت تکلیف کے باوجود اس نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ناگداس کی بتائی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ وہاں کوئی چیز ابری ہوئی تھی جسے بلا تاخیر شکنتلا نے زور سے دبا دیا تو ایک زور کی گراہٹ نمایاں ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی شکنتلا تیزی سے اپنے جسم کو نشست کے ساتھ لگی ریشمی ڈوریوں سے کس کر باندھنے لگی۔ اچانک ہی دائیں طرف سے اسے زوردار تھپتھپاہٹ سنائی دی۔ نگاہیں اٹھائی تو سامری گھمن گھیری سے باہر کمر پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ شاید اسی نے گھمن گھیری کی چھت کو دونوں ہاتھوں سے پیٹا تھا۔ سامری کو دیکھ کر شکنتلا کی آنکھیں خوف کے ساتھ پھیلنے لگی، ساتھ ہی درد کی زوردار لہریں دماغ کی رگوں میں بے بس ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ بری طرح سر جھٹکنے لگی، دماغ کی رگیں اسے کسی کی مٹھی میں آتی محسوس ہوئیں۔ شکنتلا، سامری کی گونجدار آواز ابھری، اب تم میری غلام ہو، فوراً باہر نکلو۔ اب تمہارا ہر عمل میرے احکامات کے تابع ہے۔ سامری مسلسل کسی عمل کی طرح بول رہا تھا۔ شکنتلا نے ایک نظر سامری کی طرف دیکھا۔ سامری کا ہر لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ شکنتلا جانتی تھی کہ اگر وہ صرف ایک جملہ منہ سے نکال دے کہ ہاں ہاں سامری میں تمہاری غلام ہوں، تمہارے حکم کو بجا لانے کی پابند ہوں، تو اس کی تکلیف پل بھر میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ موکل کا ایک دفعہ یہ جملہ دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد شکنتلا کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا، لہٰذا اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے تاکہ اضطراری طور پر بھی کوئی بات اس کے منہ سے نہ نکلنے پائے۔ ادھر سامری گھمن گیری سے باہر کھڑا مسلسل اپنی بات کو دہرا رہا تھا، اور اندر شکنتلا نشست سے بندھی پاگلوں دیوانوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے جھٹکے کھا رہی تھی۔ اسی اسنا میں کشتی نما گھمن گیری سخت برف کی چمکتی سطح سے چپکے ہوئے آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑنے لگی۔ سامری باواز بلند بار بار اور تیز تیز اپنے الفاظ دہرانے لگا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ شکنتلا کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح پڑتا، اور اس کا جی چاہتا کہ وہ زور زور سے روئے اور گلا پھاڑ کر اقرار کرنا شروع کر دے کہ ہاں ہاں سامری میں تمہاری غلام ہوں۔ لیکن اسے پتا تھا کہ یہ جملہ اس کی آزادی کی موت ہوگا۔ لیکن حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ گھمن گیری آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو چکی تھی۔ سامری اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گلا پھاڑ پھاڑ کر شکنتلا کے حساب شل کر رہا تھا، لیکن گھمن گیری شاید سامری کے بس سے باہر کوئی بالکل ہی نئی چیز تھی، اس لیے سامری کو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے اور شکنتلا اس میں بیٹھ کر کہاں جا رہی ہے۔ تو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا اور گھمن گیری بغیر کسی جھٹکے سے بے آواز برفانی سرنگ کے 45 درجے زاویے پر آہستہ آہستہ برفیلی سطح سے نیچے چپکی ہوئی اوپر کی طرف رواں تھی۔ شکنتلا نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے پوری قوت سے دبا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر گھٹنوں میں دے لیا تھا اور آنکھیں بند کر کے ضبط کے آخری کناروں پر بیٹھی تھی۔ اور پھر اس نے محسوس کیا کہ سامری کی دبنگ آواز میں کمی آ گئی اور اب وہ اسے ذرا فاصلے پر آتی محسوس ہو رہی ہے۔ تو شکنتلا نے اپنا سر گھٹنوں سے نکالا تو گھمن گیری سے تیز چلتی محسوس ہونے لگی۔ سامری اسے نظر نہ آیا تو اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو شفاف دیوار سے اسے سامری اڑتا ہوا تعاقب میں آتا نظر آیا، لیکن شکنتلا یہ دیکھ رہی تھی کہ سامری ہر لہجہ گھمن گیری سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والی ناگداس کی حیرت انگیز تحلیق گھمن گیری اب خاصی رفتار پکڑ چکی تھی۔ شکنتلا مسلسل سامری کے اوپر نظریں جمائے ہوئے تھی جو اڑتا ہوا اس کے تعاقب میں تھا، لیکن درمیانی فاصلے میں اضافہ ہوتا دیکھ کر شکنتلا کے پپڑی جمے ہونٹوں پر موہوم سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ گھمن گیری کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور اس کے بڑھنے کی رفتار میں کمی ہوگی۔ شکنتلا کا دل یکدم دھڑ دھڑانے لگا اور بے اختیار اس نے ہاتھ سینے پر رکھ کر دوبارہ نظریں پیچھے کی طرف کی تو سامری حیرت انگیز حد تک تیز رفتاری سے درمیانی فاصلے کو پاٹتے ہوئے سے قریب آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی شکنتلا کے دماغ میں بھی ستارے جھنجھنانے لگے اور چند لمحے قبل کی مسکراہٹ اڑن چھو ہو گئی۔ سامری یقیناً بہت بڑا جادوگر ہے، وگرنہ گھمن گیری کو تو شاید شکنتلا بھی نہ روک سکتی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے پھر سامری دور پیچھے ہٹتا ہوا نظر آنے لگا، اور پھر ہال سے باہر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سفید دودھیا انجانی روشنی سے منور برق رفتاری سے پیچھے کو دوڑنا شروع ہو گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سامری ایک نقطے کی صورت میں نظر آنے لگا، اور پھر جیسے شکنتلا کو دل و دماغ اور سارے جسم سے غبار سا چھٹتا ہوا محسوس ہوا، یکایک اس نے دیکھا کہ اس کا سارا وجود ہلکا پھلکا ہو رہا ہے، نہ کوئی درد، نہ چکر، نہ خوف و سنسناہٹ، ایک عجیب خماری چھانے لگی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامری سے جان چھوٹ گئی۔ یہ خیال ابھرتے ہی اس کے رگوں اور پے میں طمانینت کی حلاوت ہونے لگی، اور وہ گہری سانسیں لینے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ گھمن گیری انجانی منزل کی طرف چلتی رہی۔ برف کی دودھیا سرنگ تیزی سے نیچے کی طرف جاتی رہی، جانے کتنی دیر گزر گئی۔ اب شکنتلا کو اطمینان تھا کہ وہ اپنی سینکڑوں سالہ زندگی کے سب سے مشکل موڑ سے بچ کر نکل آئی ہے۔ سامری کتنا ہی بڑا جادوگر تھا، لیکن ناگداس کی گھمن گیری بھی دنیا کا بہت بڑا عجوبہ تھا، جو وقت کی لہروں پر تیرتے ہوئے، گردش ایام کی بھول بھلیوں کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے، ساتوں کے بھنور عبور کرتے ہوئے کبھی ماضی میں جہاں پہنچتی تھی اور آج مستقبل کی طرف محو حرام تھی۔ یعنی اس سرنگ میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ شاید کئی سالوں پر بھاری تھا۔ شکنتلا کبھی آگے اور کبھی پیچھے دیکھتی کہ موہوم سی چنگاری سامری کی آمد کے متعلق اس کے من کے کسی گوشے میں ضرور سلگ رہی تھی،
اب شکنتلا نے دیکھا کہ گھمن گیری طوفانی تابڑ توڑ رفتار حاصل کر چکی تھی اور باہر کے منظر پر نگاہ جمانا مشکل ہو رہا تھا، اور اب تو سرنگ بھی 90 درجے کے زاویے پر عمودی اٹھ رہی تھی، یعنی گھمن گیری کا رخ بالکل اوپر کی طرف تھا۔ یعنی کتنا وقت بیت گیا، شکنتلا ایک ہی پہلو پر بیٹھے بیٹھے نہ صرف اکتا گئی بلکہ بری طرح تھک بھی چکی تھی، جبکہ جادوئی کشتی نما ہول جس کو ناگداس نے گھمن گیری کا نام دیا تھا، ہر لہجہ ہر آن ہر ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور اب ہر حد تک وہ تیز ہو چکی تھی، لیکن شکنتلا کو کسی قسم کا جھٹکا نہیں لگ رہا تھا، اور سب اندازے صرف شیطان کی آنت نما سرنگ کے پیچھے کی طرف دوڑنے سے ہو رہے تھے۔ فقطاً شکنتلا نے محسوس کیا کہ سرنگ کی چوڑائی کچھ زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے اندر ازخود پھوٹنے والی دودیا روشنی خاصی کم ہو رہی تھی۔ شکنتلا سنبھل گئی اور سمجھ گئی کہ بس اب سرنگ ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے ماضی کی طرف سفر شروع کیا تھا تو سرنگ مسلسل ڈھلوان کی طرف گامزن تھی، اور وہ سرنگ سے نکل کر برفانی ساحل سے ہوتی ہوئی برفیلے سمندر میں جا گری تھی، لیکن اب سرنگ اونچائی کی طرف جاتے ہوئے بالکل عمودی ہو گئی تھی۔ ابھی شکنتلا سوچ ہی رہی تھی کہ گھمن گیری بری طرح لرزنے اور کانپنے لگی اور جھٹکوں کے ساتھ چلنے لگی۔ جھٹکے اتنے ہولناک تھے کہ شکنتلا بھی اچھی خاصی پریشان ہو گئی، اور پھر اچانک خوب اندھیرا چھا گیا اور مکمل سناٹا طاری ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گھمن گیری ٹھہر گئی ہو، لیکن پھر شوں کی طویل آواز کے ساتھ اس نے دیکھا کہ اندھیرا قدرے چھٹ گیا ہے، اور اب ارد گرد سرنگ نہ تھی بلکہ ملجھگا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جھٹکے شدید سے شدید تر ہونے لگے۔ شکنتلا کی حالت خراب ہونے لگی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کان بند ہو گئے ہوں اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا ہو، اور اپنا سر اسے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور پھر اسے بڑے زور سے ابکائی آئی جیسے ابھی الٹیاں شروع کر دے گی۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی پتہ نہ چلا اور اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جانے کتنا وقت بیت گیا، جانے چند لمحے ہی گزرے تھے۔ سب سے پہلے شکنتلا نے بند آنکھوں کے پیوٹوں سے تیز روشنی محسوس کی، پھر اسے اپنا ذہن بیدار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس میں مختلف خیالات گڑبڑ ہونے لگے، منظر صاف ہوا، اس کا ذہن جاگنے لگا، آنکھیں کھلنے لگی، اور پھر اسے گزری باتیں یاد آنے لگی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ تو مستقبل کے سفر پر نکلی تھی اور آخر کار بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب اس کی آنکھیں اور ذہن کام کرنے لگے تھے۔ سامنے چمکیلی دھوپ نکلی تھی اور وہ زمین پر گھاس کے اوپر لیٹی تھی۔ ہاں، اسے محسوس ہو رہا تھا، سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن اٹھ نہ سکی، اس کے اعزاز کے ارادوں کا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ وہ پریشان ہو گئی، لیکن پریشانی زیادہ نہ ہوئی کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلا سکتی ہے، لیکن باقی وجود گمسم تھا۔ وہ پوری قوت ارادی جمع کر کے پاؤں کے انگوٹھے کو بار بار ہلانے لگی۔ چند کوششوں کے بعد اسے انگوٹھے کے ساتھ پورا پاؤں ہلتا محسوس ہوا۔ اب اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو وہ بھی بہت آہستگی سے حرکت میں آنے لگا۔ وہ پھر خاموش پڑی رہی، آنکھوں کے سامنے سے جھاڑ جھنکار سی دکھائی دے رہی تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ اس کا پورا جسم کسمسانے لگا، اور پھر ہولے ہولے پوری توانائی صرف کر کے اس نے آدھی کروٹ لی اور پھر اٹھنے کی صحیح کرنے لگی، اور اپنے آپ کو جیسے مخاطب کر رہی ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی کہ بس تھوڑی دیر اور لگے گی۔ آہستہ آہستہ سنبھلتے ہوئے خاصی دیر کے بعد اس قابل ہوئی کہ اپنے اعضاء کو حرکت دے سکے، اور پوری توانائی پورے ارادے جمع کر کے بمشکل بیٹھنے میں کامیاب ہوئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی سانس، اس کا تنفس اس کی دسترس سے باہر ہو رہے تھے۔ ایسی صورتحال سے شکنتلا کو پہلے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ بڑی دیر اور ڈھیروں کوشش کے بعد اس کا جسمانی نظام بحال ہوا اور وہ اس قابل ہو گئی کہ اٹھ کر چل پھر سکتی، لیکن اس پر نکاہت طاری تھی۔ وہ سر اٹھا کر گھما کر دائیں بائیں آگے پیچھے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ یہ کوئی سینکڑوں برس پرانی ہستہ حال حویلی کے کھنڈرات تھے۔ کھنڈر بتا رہے تھے کہ کبھی عمارت حسین تھی۔ وہ چل پھر کر جائزہ لینے لگی۔ یہ کوئی بہت بڑی حویلی تھی جو شاید کسی زمانے میں امراء کے زیر دسترس رہی تھی، لیکن اس وقت ویرانیاں اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ ایک بارادری سی تھی جو شاید بھلے وقتوں میں پنچایت گھر کا کام دیتی تھی، لیکن اس وقت مکڑیوں کے جالے اور جگہ جگہ سے اکھڑا پلستر اس کی ہستہ حالی کا پتہ دے رہا تھا۔ جگہ جگہ خوردہ جھاڑیاں بھی اس بات کی گواہ تھی کہ انسانوں نے برسوں سے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اس وقت دھوپ بتا رہی تھی کہ دوپہر ڈھلنا شروع ہو چکی ہے۔ بہت بڑے برآمدے کے پیچھے بے شمار کمرے نظر آ رہے تھے۔ سرخ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی عمارت کی دیواروں میں جا بجا شگاف پڑے تھے۔ اینٹیں بھی اکثر جگہوں سے بھربھری ہو چکی تھیں۔ برآمدے سمیت ساری حویلی کا فرش مٹی کا تھا۔ اسے اپنی گھمن گیری کا خیال آیا تو اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ضرور ہوئی، مگر پھر مطمئن ہوگی جب ضرورت پڑی واپس جانے کی تو سمیت پلٹ جاپ کی مدد حاصل کروں گی۔ سین کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ درخت بھی موجود تھے۔ صدر دروازے کے دونوں پٹ سختی سے بند تھے۔ دیواریں بھی اونچی اونچی تھی اور ان کے کناروں پر شیشے کے نوکدار ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ ایک عجیب پراسرار ویران حویلی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جانے کس دور میں آ گئی ہے، کون سا علاقہ ہے، حضرت انسان کتنی ترقی کر چکا ہے۔ باہر نکلوں تو کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ چلو رات ہونے کا انتظار کرتی ہوں، اندھیرے میں باہر نکل کر تازہ خون حاصل کروں گی اور پھر سوچوں گی کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، سائے لمبے ہو رہے تھے۔ شکنتلا کو اب بھی حاصل نکاہت کا احساس ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، شکنتلا کو اونگ سی آ گئی اور وہ وہیں سو گئی۔
आंख खुली तो चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंगड़ाई लेकर उठ बैठी और सोच ही रही थी कि बाहर निकलूं और नए जमाने नई दुनिया का मुताला करूं कि बारादरी की तरफ से इसे मर्दाना आवाजें सुनाई दी। वो नजरें जमाकर बगौर देखने की कोशिश करते हुए दबे पांव इस तरफ बढ़ने लगी कि देखूं तो सही इस वीरान हवेली में कौन पागल है जो रात के अंधेरे में यहाँ आए हैं। करीब आने पर से दो इंसानी साए से नजर आए। शकुंतला एक सतून की ओट से इन्हें देखने लगी। ये दो जवासाल मर्द थे जो शलवार कमीज में मलबूस थे। होले होले आपस में बातें कर रहे थे। एक दूसरे को कह रहा था, मेरी मानो तो अभी बाज आ जाओ, हुक्मदाद ये काम बहुत खतरनाक है। देख चौधरी, आज मेरे चिल्ले का तीसरा और आखिरी दिन है। 2 रातें मैंने तेरे सामने कामयाबी से तय कर ली हैं और इस दौरान मुझे बहुत खौफजदगी का सामना भी रहा। जहां 2 रातें निकाल दी हैं वहां औखे सूखे आज की रात भी गुजर ही जाएगी। और फिर आमल बाबा के कहने के मुताबिक इस पुरअसरार और वीरान हवेली का से मेरे कब्जे में आकर मेरी ख्वाहिश पर सरे तस्लीम खम कर देगा। हुक्मदाद जोश से बोल रहा था। साहब बकवास है हुक्मदाद, मेरी बात पल्ले बांध लो, तुम जरूर अपना नुकसान कर लोगे। चौधरी सलीम जो हुक्मदाद का जिगरी यार था ने हुक्मदाद को हमदर्दी से समझाया। ओ यार, जहां तूने इतना साथ दिया है वहां एक रात और सब्र नहीं कर सकता है? क्या जाता है तेरा? जाता क्या है यार, बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। तू तो दौलत के लालच में अंधा हो गया है, तेरी आंखों पर पट्टी बंध गई है। अच्छा चल छोड़, निकाल सामान थैले से। वो दोनों बड़े बड़े से थैले को खोलकर कुछ सामान निकालने लगे। शकुंतला धीरे से मुस्कुरा दी और सोचने लगी कि हर दौर में लोग रातों रात अमीर होने का मुख्तसर रास्ता ढूंढते हैं। और फिर दोनों का जायजा लेने लगी। दोनों लड़कों की उम्रें लगभग 25 से 30 साल के दरमियान थी। किसी आम से घर के देहाती अफराद लगते थे। हुक्मदाद जरा दुबला जबकि सलीम कदरे भारी था। दोनों की घनी मूछें थी। अब चौधरी सलीम एक कोयले से दारा बना रहा था और हुक्मदाद ने थैले में से एक कोयलों वाली अंगीठी निकालकर इसमें कोयले डालकर और एक शीशी से मिट्टी का तेल उलटकर दिया स्लाइसेस को आग दिखाई और फिर 3 छोटी डबियां निकालकर बाहर रख ली और बारी बारी खोलकर इनमें से कोई सफूफ चुटकियों से निकालकर आग में फेंकने लगा, जिससे आग में शिद्दत पैदा हो गई और नारंगी रंग की चिंगारियां निकलने लगी। अच्छा दोस्त, मैं तो चला, फजर के वक्त आ जाऊंगा। चौधरी सलीम आग के सुलगते ही उठकर तेज तेज चलता हुआ एक सिमत गायब हो गया और हुक्मदाद ने थैले में से एक लबूतरी हड्डी निकाली और उसे जलते अंगारों पर रख दिया और फिर एक प्लास्टिक की बोतल निकाली जिसमें से सुरख सुरख महलूल नजर आ रहा था। शकुंतला के दिमाग में यकदम खून का ख्याल आया और वो जुबान होंठों पर फेरने लगी। बोतल खोलकर इसमें से चंद कतरे खून के आग के ऊपर रखी हड्डी पर टपकाए और आलती पालती मारकर दायरे के अंदर बैठ गया और जेरे लब कुछ पढ़ने लगा। आंखें इसने बंद कर ली। अंगीठी इसके सामने और खून की बोतल पास ही पड़ी थी। शकुंतला वहां से हट गई और एक जगह टांगे पसार कर बैठ गई, कुछ सोचने लगी। ये तो उसे पता चल चुका था कि हुक्मदाद सुबह तक ऐसे ही कुछ पढ़ता रहेगा और चौधरी सलीम भी आखिर शब ही आएगा। लिहाजा वो भी लेट गई और सारा दिन सोने की वजह से हशाश बशाश थी और नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अब नई जिंदगी कैसे शुरू करूं। क्या पहले बाहर निकलकर कहीं से इंसानी खून का बंदोबस्त करूं और साथ ही साथ देखूं कि दुनिया की क्या सूरत हाल है। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई और हवेली से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अभी वो चंद कदम चली होगी कि एक ख्याल बिजली बनकर इसके जहन में कूदा। क्यों ना हुक्मदाद को ही चीर फाड़ कर खा जाऊं और इसके खून से प्यास बुझाऊं। सुबह चौधरी सलीम आएगा तो यकीनन यही समझेगा कि रात उसे इसी आसेब ने मार डाला जिसे वो काबू करने का सोच रहा था। यह ख्याल आते ही वो हुक्मदाद की तरफ चल दी जो इसी हालत में बैठा आसेब को काबू करने के अमल को अमली जामा पहना रहा था। शकुंतला बगौर इसका मुशाहदा करने, नौजवान और खूबसूरत था, पुरजोश और मतलून मिजाज था। अच्छा बच्चू, आज की रात और नए जीवन में नए दौर का आगाज तेरे जवान जिस्म से प्यास बुझाकर ही करती हूँ। यह सोचते ही शकुंतला ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो ठुटक कर रुक गई, क्योंकि अचानक एक और ख्याल इसके जरखेज जहन में उभरा और फिर इसके जहन में पंजे गाड़ता चला गया। क्यों ना मैं वही आसेब बनकर इसके सामने आ जाऊं जिसे काबू करने के लिए ये चिल्ला काट रहा है और इस तरह इसकी मोकल बनकर गायब हालत में इसके साथ रहा करूं। ये सोचते ही वो उठी और दबे कदमों फिर हुक्मदाद के करीब चले गई। हुक्मदाद अपने आप में मगन था। अब शकुंतला ने सबसे पहले अपना हुलिया तब्दील किया और साफ सुथरे रंगरूप में आ गई और फिर अचानक जाहिर होकर हुक्मदाद के सामने आ गई और लहक लहक कर इसके सामने टहलने लगी। इसके पांव की पाजेबों की झनकार से अंधेरी रात का पुरखैबत सन्नाटा गूंज उठा। छन 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 आवाज सुनकर हुक्मदाद की आंखें बेख्तियार खुल गई तो अंगीठी की सुर्ख और पीली हल्की लो में सुर्ख साड़ी में मलबूस दुशीजा को सामने नखरे से चलते फिरते देखकर इसकी घुग्गी बंद गई और वो इस्तरारी तौर पर अपनी जगह से खड़ा हो गया। शकुंतला ने इस ख्याल से कि कहीं मारे खौफ के ये बेहोश ही ना हो जाए, फौरन ही हाथ माथे पर ले जाकर सलाम किया और बोली, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं ही इस वीरान हवेली का आसेब हूं जिसे हासिल करने के लिए आप गुज़िश्ता 3 दिनों से अमल कर रहे हैं। शकुंतला का बाअदब अंदाज, मुतरन्नम आवाज और झुका हुआ सर देकर हुक्मदाद कदरे संभल गया
ورنہ تو اچانک خوبصورت لڑکی کو سامنے پا کر اس کا دل اس انداز سے دھڑکا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ اب وہ پڑھنا پڑھانا سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ ابھی تو رات کا آغاز ہی ہوا ہے، اس کا عمل تو سحری تک ہے۔ وہ خوشی سے کھلنے لگا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام شکنتلا ہے حضور۔ شکنتلا اس کے عین سامنے دوزانوں ہو کر چھپ گئی، اور میں وہ بدنصیب روح ہوں جسے آج سے کئی سو برس قبل اس حویلی کے مکینوں نے قتل کر دیا، اور پھر اس حویلی پر میں قیامت بن کر ٹوٹی تھی اور ایک ایک کو چن چن کر بے دردی سے میں نے ہلاک کر ڈالا۔ تب سے آج تک کوئی اس حویلی میں نہ رہ سکا، لیکن آج آپ نے اپنے عمل سے مجھے غلام بنا لیا اور اب میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ اب آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں آپ کا کام ضرور کروں گی۔ شکنتلا کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں سے حکم داد کا سارا خوف رفو چکر ہو گیا اور وہ سینہ پھلائے ہوئے اس کے قریب چلایا، غور سے شکنتلا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایک حسین و جمیل سرو قد، لالا رخسار، دل فریبی اور نظر نشینی کو قلب و نگار کے سامنے مجسم پا کر مبہوت ہو گیا، لیکن آصف کا تصور اس کے دل میں ہول بن کر اٹھ رہا تھا۔ شکنتلا نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ آؤ میرے محبوب، میرے آقا، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ نہیں، حکم داد پسینہ پسینہ ہو کر بولا، تو تم روح ہو؟ یہ کہتے ہوئے تمام واقعات اس کے ذہن میں گھومنے لگے جو بزرگوں اور دوستوں نے اسے سن اور رسالوں ڈائجسٹوں میں پڑھ رکھے تھے کہ کس طرح خوبصورت لڑکی کے روپ میں چڑیلیں اور آصف لوگوں کو پھانس کر ان کا خون پی جاتی ہیں۔ اور اس وقت تو ویسے بھی وہ اپنے گاؤں سے دور ایک ویران اور پراسرار حویلی میں تھا، جہاں کسی زندہ خوبصورت اور جوان اکیلی لڑکی کا ہونا ناممکن تھا۔ اور یہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ میں سینکڑوں برس پرانی اور بسیدہ روح یا بدروح ہوں، کہیں یہ دھوکے سے مجھے مانا تو نہیں چاہتی؟ یہ خیال آتے ہی حکمداد گھبرا گیا اور یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے موقع ملتے ہی ابھی سر پر دوڑ لگا دے گا۔ شکنتلا بھی یہ ساری باتیں سمجھتی تھی، لہٰذا فوراً بولی، ایسی کوئی بات نہیں حکمداد، تم مت ڈرو، تم نے خود مجھے 3 راتوں کے عمل سے قابو کیا ہے، بھگوان کی سوگند میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر ایسا کروں تو خود جل جاؤں۔ آؤ آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے اب کے صرف ایک ہاتھ آگے بڑھایا تو حکمداد نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔